لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں سامعین محترم جو آیات مقدسہ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں خالق کائنات نے اسلام کے بنیادی اور پانچویں اہم رکن کا اس کے اندر ذکر فرمایا ہے اسلام کا پانچواں بنیادی رکن حج ہے 5 ارکان ہیں اسلام کے نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ مہینہ ذوالقعدہ کا یہ اشہر الحرم کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے جو 4 مہینے عزت و حرمت والے ہیں ان میں ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اس کو اشہر الحج بھی کہتے ہیں یہ حج کے مہینے ہیں کیونکہ حج کے مہینے شوال سے شروع ہو جاتے ہیں شوال ذیقعد ذوالحج ان 3 مہینوں کو اشہر الحج کہتے ہیں حج ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے صاحب استطاعت کس کو کہتے ہیں جس آدمی کے پاس اتنی رقم ہو کہ حج کے اخراجات پورے ہو سکیں سفر کے اخراجات اور پیچھے گھر والوں کے اخراجات پورے ہوں اس آدمی پر حج فرض ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو رب العالمین نے یہ شان بخشی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ابو الانبیاء بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان اور ان سے حضرت اسماعیل ان سے جا کے حضور کا رشتہ ملتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا آگے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ جو آدمی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا ہے اللہ فرماتا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ساری کائنات حج کے لیے چلی جائے
خدا کی خدائی میں کوئی بڑھائی نہیں آئے گی، سارے چھوڑ دیں، اللہ فرماتا ہے میری قدرت اور میری کبریائی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن جو انسان حج کرتا ہے اللہ کی طرف سے اسے کیا انعامات ملتے ہیں؟ نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاجی جب سفر کے لیے تیاری کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے پروٹوکول کے لیے، اس کے استقبال کے لیے اس کے گھر سے اس کے ساتھ جاتے ہیں، اللہ کے گھر تک فرشتے اس کو اپنی حفاظت میں لے کر جاتے ہیں۔ پھر وہ جب وہاں پہنچتا ہے تو راستے میں جو ایک ایک قدم اس نے اٹھایا ہے، رب العالمین ہزاروں نیکیاں اس حاجی کے ہر قدم پر اسے نصیب فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے حج پر جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج جو ہے یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ عاشقانہ عبادت کیا ہے؟ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس وقت وہ احرام باندھتا ہے، بادشاہ ہے یا گداگر ہے، امیر ہے یا غریب ہے، اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے اب اپنے فخر والے کپڑوں کو اتار دو۔ وہ تمام جو سٹیٹس ہیں ان کے ختم، انسان اپنے کپڑوں کو اتارتا ہے، قمیص اتارتا ہے، پگڑیاں اتارتا ہے، افسر ہے تو وہ اپنی ٹوپی، اور جنرل ہے تو وہ اپنی کیپ جو ہے اسے اتارتا ہے، اور اللہ کریم فرماتے ہیں دو چادریں وہ اس کو پہنائی جاتی ہیں، ایک نیچے باندھتا ہے، ایک اوپر کرتا ہے۔ اس کے اندر ایک حکمت تو یہ ہے اسے موت کا سفر یاد دلایا جاتا ہے کہ جس طرح ایک انسان جب فوت ہوگا اس کو دو کپڑے ہی ملیں گے، چاہے بادشاہ ہے چاہے گداگر ہے، امیر غریب کے سٹیٹس سارے زندگی کے اندر ہوتے ہیں، جیسے ہی اس کی روح نکلتی ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں اب سارے کے سارے برابر ہیں۔ اب وہ قبر کے اندر جاتا ہے، وہ بھی مٹی کے اندر ہے، اس کی بھی کچی قبر ہے، اور باہر سے چاہے سنگ مرمر لگا دے لیکن اندر جو ہے وہ سب نے مٹی کے اندر جانا ہے، اور مٹی اس کے اوپر ڈالی جاتی ہے، اور قرآن مجید اس کی تصدیق کرتا ہے۔ وَمَا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، کہ جس وقت انسان فوت ہوتا ہے تو اللہ کریم اسے فرماتے ہیں اسی مٹی سے تو پیدا ہوا ہے، آج اسی مٹی میں تو واپس آ رہا ہے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور قیامت کے دن اسی مٹی کے ساتھ پھر اسی وقت تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو حج ایک عاشقانہ، اب وہ آپ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے، 30 سے 40 لاکھ حجاج حرمین شریفین کے اندر پہنچے ہوئے ہیں، چاہے کوئی انگلش بولنے والا ہے، چاہے کوئی عربی بولنے والا ہے، چاہے کوئی پنجابی بولنے والا، جو بھی اس کی زبان ہے، اللہ کریم اس کو فرماتے ہیں اب سارے ایک ہی بولی بولو، اور وہ بولی کیا ہے؟ لبیک، سب پڑھ لو، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ ٹی وی کے اندر دیکھتے ہوں گے حجاج کرام جب وہاں حج کے دن پھر رہے ہوں گے، سب وہاں اونچی آواز میں سب کہہ رہے ہوں گے، اور حکم یہ ہے کہ جب یہاں انسان بیٹھتا ہے نا جہاز پر اور جہاز اڑان بھرنے لگتا ہے، احرام تو وہ باندھ چکا ہے، اللہ فرماتے ہیں اب سارے وہاں پہنچنے تک تیری زبان پر صرف یہ کہ ذکر ہونا چاہیے لبیک اللہم لبیک۔ لبیک کا کیا مطلب ہے؟ مولا میں تیرے لیے حاضر ہو رہا ہوں، تیرے دروازے پر پہنچ رہا ہوں، تیری مہربانی ہے، تیری شفقت ہے کہ تو نے مجھے اس قابل کیا ہے، آج میں تیری ملاقات کے لیے آ رہا ہوں۔ حاجی کیا ہے؟ وہ اللہ سے ملنے جا رہا ہوتا ہے۔ نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں جس وقت وہ بیت اللہ شریف کے اندر پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف سے پہلا انعام جو حاجی کو ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟
کہ تیری نظر جس وقت بیت اللہ پر پڑے گی اور تو لبیک اللہم لبیک کا ترانہ کہتے ہوئے 3 دفعہ کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کہنے کے بعد تو جو دعا مانگے گا اللہ کریم فرماتے ہیں تیری دعا کو میں قبول کروں گا۔ یہ حاجی کو اللہ کریم نے اعزاز بخشا ہے کہ وہ جب وہاں پہنچتا ہے تو پہلی نظر اس کی بیت اللہ پر پہنچتی ہے تو بیت اللہ ایسی مقناطیس ہے اللہ کی طرف سے، گناہگار کے سارے گناہوں کو وہ کھینچ لیتا ہے، اور اللہ کریم فرماتے ہیں پہلا قدم تیرا میرے گھر میں پڑاتے تیرے سارے زندگی کے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ اتنی بڑی سعادت ہے جو ساری زندگی انسان حاصل کرتا رہے تو وہ نہیں مل سکتی جو اللہ کے گھر کے سفر کے لیے خالق کائنات اسے نصیب فرماتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے۔ آج انسان سوچتا ہے 12 لاکھ روپے خرچ ہوں گے، اتنے پیسے خرچ ہوں گے، رب العالمین فرماتے ہیں تمہیں 12 لاکھ نظر آتے ہیں، یہ تمہیں نہیں پتہ چل رہا تو گھر سے چلائے تیرے ہر قدم پر میں ہزاروں نیکیاں دے رہا ہوں، میرے گھر تک پہنچنے تک اربوں نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں پہنچیں گی۔ جب تو میرے گھر کے اندر نماز پہلی پڑھے گا، یہاں کی لاکھ نمازیں ہیں، بیت اللہ کی ایک نماز کا مقابلہ یہاں کی لاکھ نمازیں نہیں کر سکتی۔ یہ اعزاز اسے مل رہا ہے، یہاں آپ 1 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ کے گھر میں جا کر کوئی آدمی 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے، کسی غریب کو دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے تیرے نامہ اعمال میں لاکھ لکھ دوں گا۔ یہ پہلی امتوں کو اتنی بڑی رعایتیں اور سہولتیں نہیں ملی، یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رب العالمین نے حضور کی امت کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ جب جا رہے ہیں ان کا ہر عمل، یہاں میں اور آپ 1 دفعہ کہیں نا 100 لاکھ دفعہ کہیں سبحان اللہ، وہاں 1 دفعہ کہیں سبحان اللہ تو کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی اس کے نامہ اعمال میں؟ لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ 1 دفعہ کلمہ، یہاں 1 لاکھ دفعہ کلمہ پڑھے، وہاں 1 دفعہ آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نامہ اعمال میں خالق کائنات نے 1 لاکھ نیکی لکھ دی ہیں۔ پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا میرے گھر کی زیارت تو کرے گا، 1,20,000 نیکیاں بیت اللہ پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، 60 رحمتیں اس کے لیے ہیں جو وہاں طواف کر رہا ہے، لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہے، اور اللہ کے گھر کے اردا گرد دیوانہ وار خدا کے عشق کے اندر وہ پھر رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں 60 رحمتیں طواف کرنے والے پر نازل ہو رہی ہیں، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والے پر نازل ہو رہی ہیں، 20 رحمتیں اسے مل رہی ہیں جو کچھ بھی نہیں کر رہا، چپ کر کے بیٹھا ہے، صرف بیت اللہ پر یوں نظر کرتا ہے، پھر نظر نیچے کر لیتا ہے، پھر بیت اللہ کی طرف نظر کرتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہر نظر پر اسے 20 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ رب العالمین نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت والوں کو بتایا کہ تمہارے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اگر تمہارے میرے گھر میں آنے کی تمہیں سعادت مل جائے، جو نیکیاں یہاں ملیں گی وہ ساری زندگی تم وہاں رہ کر پاکستان میں اور اپنے گھر میں کماتے رہو، وہاں وہ نہیں ملیں گی جو یہاں ایک ہی پہلی ملاقات کے اندر خالق کائنات کی طرف سے انعامات کی بارش ہو جائے گی۔ پھر فرشتے اس کے لیے کھڑے ہیں، بیت اللہ کے اندر اللہ کی کئی نشانیاں ہیں جس کا ذکر اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ میری آیات ہیں بیت اللہ کے ارد گرد، کہیں رکن یمانی ہے، کہیں مقام ابراہیم ہے، کہیں ملتزم ہے، کہیں حجر اسود ہے۔ یہ حجر اسود کیا ہے آپ نے سنا ہوگا، فرمایا حجر اسود وہ پتھر ہے جو اللہ کریم نے جنت سے بھجوایا ہے، اور اس کو نصب کہاں کیا ہے؟ بیت اللہ کے ایک کونے میں،
1,24,000 نبیوں نے اس حجر اسود کو چوما۔ آج وہ حاجی کتنا خوش نصیب ہے، اسی حجر اسود کو میرے محبوب نے بھی چوما، اسی حجر اسود کو صحابہ نے چوما۔ آج جب آدمی وہاں اپنے لب رکھتا ہے تصور کرے، ہائے یہ وہ جگہ ہے جو میرے محبوب نے چومی ہے، آج میرے لب بھی وہاں آ رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کے لب یہاں لگے ہیں۔ اس لیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا، حجر اسود تو پتھر ہے، میں تمہیں کبھی بھی نہ چومتا، لیکن میرے محبوب نے تمہیں چوما ہے، میں تو ساری زندگی چومتے چومتے تھکوں گا نہیں، کیونکہ میرے محبوب کے لب لگے۔ اے حاجی تمہیں پھر رب العالمین نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ آج تیرے لب حضور کے جہاں لب لگے ہوئے ہیں وہاں، جہاں ابو بکر کے لب لگے ہیں وہاں، جہاں ابراہیم خلیل اللہ کے لب لگے ہیں وہاں ایک نشانی حجر اسود کی ہے۔ اور اس کی خاصیت کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، وہ گناہگار کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ جس وقت آیا تھا نا تو یہ بالکل برف کی طرح سفید تھا، چاندی کی طرح، لوگ جو چوم رہے ہیں ان کے گناہوں کو چوس رہا، اب کالا ہو گیا ہے، لیکن برکات اس کی وہی ہے، یہ نہیں کہ وہ کمی ہو گئی ہے۔ جو بھی گناہ گار جاتا ہے، اور پھر حضور کے غلاموں کے لیے تو اللہ کریم نے اتنا آسانی فرما دی ہے، بھئی چوم نہیں سکتے ہو، رش ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی، استعلام کر لو۔ استعلام کیا کہتے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دور سے تم کھڑے ہو، جب 30 لاکھ کا مجمع ہوگا تو چند بندے ہوں گے نا بیت اللہ کے نزدیک ہوں گے، باقی تو سارے بہت دور ہوں گے۔ فرمایا تم پریشان نہ ہو کہ ہم نے بوسہ نہیں دیا ہے، ہاتھ اس کی طرف اللہ اکبر کر کے ہاتھ یوں کرنا تمہارا کام ہے، اس ہاتھ کو چوم لینا، یہ سمجھو تم نے خدا کو سلام کر دیا ہے، اللہ نے تم سے ہاتھ ملا لیا ہے، اور اس کو چوم لو، اس کا ثواب اسی طرح ملے گا جس طرح حجر اسود کو تم نے چوما ہے۔ پھر اس کے بعد رکن یمانی ہے، یہ ارلا کونا ہے، حجر اسود کا پرلا کونا ہے۔ رکن یمانی کیا ہے؟ یہ بھی ایک بیت اللہ کا کونا ہے جہاں حدیث پاک کے اندر آتا ہے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی رب العالمین نے لگائی ہوئی ہے، جن کا کام یہ جو لوگ بھی وہاں سے گزر رہے ہیں رکن یمانی کو پکڑ کر دعا مانگ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کے غلاموں، تمہارے پروٹوکول کے لیے، تمہاری عزت افزائی کے لیے میں نے 70,000 فرشتوں کو کھڑا کیا ہو، تم دعا مانگتے جاؤ، یہ تمہاری دعا پر آمین کہتے چلے جائیں۔ کتنی شان بخشی اللہ کریم نے حضرت انسان کو اور حضور کی امت کو کہ جن کی دعاؤں کے لیے اللہ نے فرشتوں کو راستے میں کھڑا کیا ہوا ہے۔ پھر آگے چلو مقام ابراہیم آ جائے گا۔ مقام ابراہیم کون سا ہے؟ جو بیت اللہ کی جب بنانے لگے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام تو تعمیر کر رہے تھے، جس کے بارے میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ حضرت ابراہیم جب تعمیر کر رہے تھے، جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ تعمیر کر رہے تھے وہاں آپ کے قدم لگے تھے، آج وہ قدم جو ہے نا اسی طرح شیشے کے اندر بند ہو کے سامنے کھڑے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے پورے قدموں کے نشان جو پتھر کے اندر کھبے ہوئے ہیں وہ صاف نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا یہاں کھڑے ہو کے جب تم طواف مکمل کر لو، یہاں 2 رکعت نفل پڑھو، کیونکہ میرے ابراہیم نے یہاں آ کے نفل پڑھے تھے اور اس کی یہاں تعمیرات کا کام کیا تھا، تم یہاں بھی میرے ابراہیم کی جگہ پر کھڑے ہو کے دعا مانگنا تمہارا کام ہے، اور تمہاری دعا کو قبول کر دینا رب العالمین فرماتے میرا کام ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حج میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جس آدمی نے حج کا ارادہ کیا فوری طور پر اب اسی سال اپنی درخواست جمع کرا دے، اگر اللہ تعالیٰ نے اسے استطاعت بخشی ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے آج لوگوں کو بہت ساری بھول ہوئی ہے،
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج فرض ہو گیا ہے نا، کر لیں گے۔ بعض جاہل ہیں، وہ کہتے ہیں جی ابھی تو جوانی ہے، پتہ نہیں کتنے گناہ کرنے ہیں، یہ سارے کاموں سے فارغ ہو کے نا جب آخری وقت ہوگا تو پھر جا کے حج کریں گے۔ اب اس بندے سے جا کے پوچھئے کہ تمہارے پاس پرمٹ زندگی کا ہے؟ کہے گے جی نہیں۔ تو فرما پھر تم یہ جو کہہ رہا ہو سارے کام کر لیں، بچیوں کی شادی بھی کر لیں، تھوڑا سا کاروبار بھی جو ہے نا اسٹیبلش کر لیں، پھر جناب والا کچھ اور کام کر لیں، اس کے بعد حج کریں گے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت ہی خطرناک آپ نے فرمایا، جو انسان حج فرض ہونے کے بعد اس کے اندر سستی کرتا ہے اور حج نہیں کر سکا، تو اللہ کریم اسے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انشاء فلیمت انشاء یہودین اور نصرانین، جو حج فرض ہونے کے باوجود ٹال مٹول کرتا رہا، ہو سکتا ہے وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ اتنی سخت سزا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جن پر حج فرض ہوا ہے لیکن نصیب نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، اور کتنے غریب لوگ ہیں جو ایک ایک پائی مزدوری کی اکٹھے کر کر کے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، اللہ انہیں اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس لیے فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ حج نہیں کرو گے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو تمہارے حج کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے حج اسلام کے ارکان میں سے پانچواں اہم رکن ہے، اور زمانہ جاہلیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے، ہجرت کے 9ویں سال میں احکامات نازل ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں صحابہ کرام حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور نے ہدایات دی۔ پہلے لوگ ننگا طواف کرتے تھے، عورتیں بھی مرد بھی، بت رکھے ہوئے تھے بیت اللہ کے اندر۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جا کے حج میں اعلان کر دینا، آئندہ سال مشرک حج نہیں کریں گے، آئندہ سال بیت اللہ کے اندر کوئی بت نہ ہو، ننگا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر 10 ہجری میں حضور کا پہلا اور آخری حج، حضور نے ایک ہی حج فرمایا۔ 10 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اور 1.5 لاکھ صحابہ موجود تھے، اور میدان عرفات کے اندر لوگ موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہدایات دے رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ صحابہ جو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہیں حج کرنا نصیب ہوا ہے۔ پھر حج کے اندر آپ دیکھیں، حج جو عبادت ہے نا، اس کے اندر اللہ کریم نے انسان کو پریکٹیکل کروایا ہے۔ بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، اس طرح کر لو، اس طرح کر لو۔ اللہ فرماتا ہے اس طرح اس طرح کی بات نہیں ہے۔ عبادت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، وہ عبادت ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں، تم اپنی طرف سے عبادت بناؤ گے، وہ عبادت نہیں، وہ بدعت ہے۔ اب 8 ذی الحج کو حاجی کو حکم ہوتا ہے مکہ چھوڑ دو۔ کیا چھوڑ دو؟ مکہ چھوڑ دو۔ کدھر جاؤ؟ مینا میں چلے جاؤ۔ یہ اللہ پریکٹیکل کرا رہے، مینا میں چلے جاؤ۔ ایک صوفی بیت اللہ میں رہتا ہے، وہ نہیں جاتا، کیا کہتا ہے؟ یہاں لاکھ نمازوں کا ثواب ہے، مینا میں تو تھوڑی نمازوں کا ثواب ہوگا، اس لیے میں نہیں جاتا۔ اللہ فرماتا ہے تیرا حج قبول نہیں، تو نے میری بات کو ٹھکرایا، میں نے کہا بیت اللہ کو چھوڑ دو۔ آج یہ لاکھ نمازیں حاجیوں کی یہاں سے ٹرانسفر ہو گئی ہیں، کہاں؟ مینا کے اندر تم نمازیں پڑھو گے، وہاں تمہیں کیا ملے گا؟ ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ۔ ایک رات گزاری، اللہ کریم فرماتے ہیں 9 کو چلو بھائی۔ یا اللہ کہاں چلیں؟ عرفات میں چلو۔ اب عرفات میں چلو، یہ عرفات وہ جگہ ہے جو حج کے فرائض میں شامل ہے۔ 359 دن
وہاں جانا کوئی عبادت نہیں. عرفات میں کوئی آدمی بیٹھا رہے سارا سال، کوئی عبادت نہیں. لیکن اگر کوئی 9 ذی الحج کو عرفات میں نہ گیا، اللہ فرماتا ہے تیرا حج نہیں ہوا، کیونکہ عرفات میں داخلہ فرض ہے. اب کوئی آدمی عرفات میں نہیں جاتا کہ وہاں عبادت کا ثواب کم ہوگا. اللہ فرماتے ہیں نہیں، عبادت کس نے دینی ہے؟ کسی ڈی سی کی اجازت سے ملنی ہے کہ اتنا؟ عبادت تو دینی ہے، اس کا ثواب اللہ نے دینا ہے. اللہ یہ فرما رہا ہے پہلے مکہ کو چھوڑو، مینا میں آئے، مینا میں سے ایک رات گزاری، چلو بھئی اب تم عرفات میں جاؤ. اب عرفات میں صبح سے شام تک تم نے وہاں دعائیں مانگنی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ساری حج کا لب لباب اور نچوڑ اور اللہ کی رحمتوں کا محور و مرکز عرفات کا میدان ہے. جو اس دن خدا کی رحمتیں اپنے گناہ گار بندوں کو اپنے دامن میں لیتی ہیں، وہ پورا سال کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی. فرمایا وہاں عرفات میں چلے جاؤ. عرفات میں دن گزارا، صبح سے مغرب تک عرفات میں اللہ نے حکم دیا یہاں آپ نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں. یا اللہ کون سی؟ ظہر اور عصر. یہاں آپ نمازیں اکٹھی نہیں پڑھ سکتے. اب اللہ کا حکم ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس نے کہا یہاں 2 نمازیں اکٹھی پڑھو، جمع بین الصلاتین. وہ صرف عرفات میں ہے. ایک دن وہاں سال میں نماز ہوتی ہے، جماعت جو ہوتی ہے سال میں ایک مرتبہ. سارا سال مسجد کو تالا لگا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ سارا سال عبادت کے لیے نہیں، وہ صرف ایک دن جو حج کا ہے اس دن وہاں عبادت کی جاتی ہے. اب وہاں لوگ جو ہیں وہاں موجود ہیں. اب وہ 2 نمازیں پڑھی ہیں. مغرب کی اذان ہو رہی ہے، گولا بجتا ہے، سب بسیں تیار ہوتی ہیں، لوگ تیار کھڑے ہیں سامان لے کر. اللہ پریکٹیکل کرا رہا ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین اللہ کے حکم کو ماننے کا نام ہے. اللہ فرماتا ہے چلو بھئی عرفات خالی کر دو. کہاں چلیں یا اللہ؟ کہاں؟ مزدلفہ میں چلو. کوئی صوفی کہے مغرب کی نماز قضا ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے اسے جواب ملتا ہے نماز قضا یا غیر قضا تو فتویٰ دے رہا ہے، آرڈر میں دے رہا ہوں کہ آج یہاں جس طرح ظہر اور عصر کی نماز تم نے عرفات میں پڑھی ہے نا، مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں جا کے پڑھنی ہے، چاہے رات کے 12 بج جائیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اللہ انسان کو یہ سکھا رہا ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے. دین ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مان کر زندگی گزارنا. اب وہاں ایک عجیب منظر ہوتا ہے، مینا میں بھی خیمے لگے ہوئے ہیں، عرفات میں بھی خیمے لگے ہوئے ہیں. اب اللہ انسان کو برابر کرتا ہے. بادشاہ بھی زمین پر سویا ہوا ہے، نیچے کوئی دری نہیں ہے، صرف اپنے ساتھ کوئی چادر ہے تو وہ نیچے بچھانی ہے، کوئی تکیہ اور سرہانے نہیں ہیں. یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا یہاں 2 نمازیں پڑھو، ذکر کا اذکار کر سکتے ہو تو کرو، نہیں تو تمہارا سونا بھی یہاں عبادت ہے. ہم نے وہاں دیکھا، اللہ کریم آپ سب کو بھی وہاں لے کے جائے، ہمیں بھی بار بار اس کی زیارت نصیب فرمائے. میدان مزدلفہ کے اندر بادشاہ و گدا ایک ہی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور رات وہاں گزارنی ہے، 2 نمازیں وہاں پڑھنی ہیں. اللہ کی طرف سے حکم ہے کنکریاں کٹھی کرو، کل دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے، چین ماری ہوگی وہاں. وہ کنکریاں لوگ کٹھی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی طرف سے حکم ہے یہاں سے کنکریاں کٹھی کرو، صبح پھر مینا جانا ہے، وہاں شیطان کو کنکریاں مارنی ہے. اللہ کریم اسے پریکٹیکل کرا رہے ہیں. وہاں سے کنکریاں کٹھی کی ہوئی ہیں. اب وہاں جاتے ہیں، جناب والا کنکریاں مارتے ہیں. کنکریاں مارنے کے بعد پھر حکم ہوتا ہے اب قربانی کرو. اب قربانی شروع ہو جاتی ہے. قربانی کے بعد اللہ کے کریم کی طرف سے ایک ہی بات ہے، بادشاہ و گداگر ہیں، نائی کے سامنے اپنے ساتھی کے سامنے گردن جھکائے ہوئے ہیں. ہم نے بڑی بڑی خوبصورت بالوں والوں کو دیکھا، زلفوں والوں کو دیکھا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جب سنا نا، پہلے تو وہ حلق کروانے لگے تھے، تھوڑا سا بال کٹوائیں،
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا کہ یا اللہ جو سر منڈوائے اس کو برکت عطا فرما، پھر وہ زلفوں والوں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اب سر کو نیچے کر دیا ہے، وہ ساری زلفیں خدا کے نام پر قربان کر رہا ہے کہ میں نے رب کو راضی کرنا ہے۔ یہ اللہ حج کی اس تمام عمل کے اندر انسان کو یہ بات باور کرا رہا ہے، پھر وہی انسان وہاں سے فارغ ہوتا ہے۔ حج اس کی طواف زیارت کرنے کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں اے انسان اب آؤ، اور حاجی کو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ حاجیو شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ لیا اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اب آؤ میرے محبوب کی دربار میں آؤ، وہ محبوب جس کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور دنیا کے گناہگاروں آج اس سخی کی دربار پر جا کے کھڑے ہو جسے میں نے اختیار دیا ہے، حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے بخشش کی۔ فرما میرے محبوب نے تمہارے لیے دعا کر دی نا، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ حاجی کو اعزاز بخشا جا رہا ہے، دربار رسالت کے اندر کھڑا ہوا ہے، اور آج وہ یہ سمجھ رہا ہے، حضور نے فرمایا جس نے میرے روضے پر آ کر درود و سلام پڑھا، دعا کی درخواست کی، وہ یوں نہ سمجھے کہ میں سن نہیں رہا، بلکہ وہ یوں سمجھے جس طرح میری زندگی میں کچھ صحابہ میرے سامنے بیٹھے ہوتے تھے اور گفتگو کرتے تھے، میں ان کی گفتگو کو سنتا ہوں۔ آج بولنا تمہارا کام ہے اور اللہ کی دربار میں عرض کر دینا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ تو بھائیو یہ حج کا فریضہ مسلمان پر فرض ہے، اور زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اگر وہ حج کے اندر ٹال مٹول کرتا ہے اور حج نہیں کرتا ہے اور اسی طرح موت آ جاتی ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے اسے پیسہ دیا، میں نے اسے جائیداد کا مالک بنایا، آج حج کی باری آئی تو وہ حساب کرنا شروع ہو گیا، حج پر جانے کا ٹائم آیا تو اسے بیٹی کی شادی یاد آ گئی، تو فرمایا یہ جو لوگ کہتے ہیں اچھا جی ہم بیٹی کی شادی کر لیں پھر حج پہ جائیں گے، یہ غلط ہے۔ جو کہتے ہیں اچھا جی پہلے ابا جی کو حج کروائیں گے پھر ہم حج پہ جائیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ ابے پر اگر حج فرض نہیں، تیرے اوپر حج فرض ہے، تو کاروبار کر رہا ہے، پہلے خود حج کرو پھر باپ کو حج کرواؤ۔ یہ نہیں کہ تیرے اوپر حج فرض ہے، باپ کو حج کروا رہا ہے، بہنوں کو حج کروا رہا ہے، لوگوں کو حج کروا رہا ہے، خود حج پر نہیں جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی۔ اس لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے حج کرنا، اور یہ وہ مہینے ہیں جو حج کے مہینے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے مسلمان بھائی اس وقت وہاں لاکھوں کی تعداد کے اندر ہیں اور بیت اللہ شریف کے اندر موجود ہیں، اور سب کو اللہ کریم نے ایک ہی لباس دیا ہوا ہے، بادشاہ ہے، گداگر ہے، دو چادریں پہنی ہوئی ہیں، سب کی زبان پر یہ ترانہ ہے لبیک اللہم لبیک۔ یہ شان اللہ کریم نے حضور کی امت کو نصیب فرمائی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو موت سے پہلے جنہوں نے حج نہیں کیا انہیں حج نصیب فرمائے، جنہوں نے حج کیا ہوا ہے ان کو بھی اللہ کریم بار بار حج نصیب فرمائے، اور وہ نعمتیں کہ اللہ کا گھر سامنے ہو اور انسان دیدار کر رہا ہو، حضور کا روضہ مبارک سامنے ہو اور ہم صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہوں، اللہ یہ سعادت سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔